الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے حوالے سے مختصراً آخر میں کچھ گزارش کروں گا. آج کی یہ تقریب ہماری دراصل ایک دعوتی تقریب ہے. اس کے اندر آپ حضرات کو ایک دعوت بھی دینا مقصود ہے. اس کی کچھ غرض و غایت اور پس منظر انشاءاللہ وہ مختصراً عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو موجودہ صورت حالات ہیں کچھ باتیں اس کے حوالے سے ہوں گی. سب حضرات دل جمی سے سماعت فرمائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند عبادت کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. یقیناً آپ حضرات اس چیز سے باخبر ہیں، اور ہمارا سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں. اس کو دولت ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا کوئی وزن نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جتنا بڑا احسان، جتنی بڑی نعمت ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داری اور آزمائش بھی ہے. جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اس بات کا احساس اور اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ جو کچھ اس نے مانا ہے
وہ ویسا ہی ہو جیسا کہ منوانا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، کچھ صدیاں پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ انہوں نے ایمان کے حوالے سے فرمایا کہ ایمان اس کی 3 بنیادیں ہیں، 3 چیزیں جو اصل ہیں، وہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب فروعات میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کو اگر مزید مختصر کر لیا جائے تو کچھ بزرگوں نے، ان کے کچھ معتقدین اور متوسلین نے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو مزید مختصر کیا جائے تو ایک چیز اس کا ماننا لازم ہے، اور وہ ہے ایمان بالرسول۔ اس لیے